اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت، جو مقام، جو بلندی، جو رفعت عطا کی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے معجزات دیے۔ سب سے بڑا جو معجزہ، جو بڑی شان والا، بڑے مقام والا، وہ اسراء اور معراج کا معجزہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کرائی، اس میں اگرچہ اہل سیرت کا اختلاف پایا جاتا ہے، ان کی مختلف آراء ہیں۔ بعض اس کو جو ہے وہ جب نبوت ملی اس وقت کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا، کچھ 5ویں سال، کچھ 30ویں سال، بعض رجب کے مہینے کے اندر، بعض اس کو ربیع الاول میں بھی بیان کرتے ہیں۔ جو راجع بات معلوم ہوتی ہے وہ رجب کے آخری جو ایام ہیں ان کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کرایا۔ ہوا یہ، آپ سنتے ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب اس دنیا سے گئے، جنہوں نے بڑا ساتھ دیا، آپ علیہ السلام کا قدم قدم پہ ساتھ نبھایا، محبتیں کی ہیں، کفار کے درمیان ڈھال بن کر کے جو ہے وہ کھڑے رہے۔ آپ علیہ السلام ان کی وفات پہ بڑے رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر چکی تھی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام پہ مزید غم پہ غم آیا، پریشان ہوئے۔ اب پریشانی کا یہ عالم کہ اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، غموں کا سال، غم والا سال، یعنی غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی یہ دونوں ہستیاں اس دنیا سے گئیں، کفار نے مزید آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا اور تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام کے لیے بندوبست کیا، سیر کا، اسراء اور معراج کا بندوبست کیا ہے۔ پریشانی کے عالم میں ہماری جو کیفیت عموماً ہوتی ہے، ہم پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ دبئی یا یورپ کی طرف جو ہے وہ چکر لگانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایک ہمارے شیخ پورہ کے ایک بندے کہ جنہوں نے حصہ لیا یہ الیکشن کے اندر، جب ہار چکے تو ریلیکس ہونے کے لیے دبئی کا چکر لگایا۔ تو اس طرح ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی میں ہم دوسری کسی جگہ جا کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنا موڈ جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریلیکس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام سفر تو نہیں تھا، عام انسان تو نہیں تھے، یہ کائنات کے امام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی اس پریشانی کے عالم میں، یہ جو غم والا سال تھا، اس میں آپ علیہ السلام کو سیر کرانے کا جبریل علیہ السلام کو آرڈر ہوا کہ جائیں، اب میرے پیغمبر کی طرف جائیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا امی ہانی کے گھر میں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات پتہ کی ہے کہ اللہ نے جو قرآن کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسراء ہے جو زمینی سفر ہے، یعنی بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں اور پھر سدرۃ المنتہا تک اللہ نے یہ جو سیر کرائی ہے، یہ جسم اور بدن، روح سمیت آپ علیہ السلام کو سیر کرائی۔ کیونکہ یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، خواب میں ہوا ہے۔ اگر تو یہ خواب کی بات ہو تو یہ جو لفظ سبحان ہے اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ سبحان الذی، رب نے کہا ہے، پاک ہے وہ ذات، بعبدہ کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور بندہ جسم اور روح مل کر کے بندہ، یہ عبد لفظ بولا جاتا ہے۔ روح پہ صرف عبد لفظ نہیں بولا جاتا، یا صرف عبد لفظ جو ہے وہ جسم پہ نہیں بولا جاتا، دونوں کے مجموعے پہ عبد لفظ بولا جاتا ہے۔ اور پھر تعجب کیسے نہ ہو، یہ تعجب والی بات تھی جب پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ سارا واقعہ سنایا ہے تو اس وقت جو کفار تھے انہوں نے تعجب کیا تھا. اگر یہ تو خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر تعجب کرنے کی بات نہیں بنتی تھی. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر کے بتلایا یہ خواب کا ہی واقعہ ہوتا. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صدیق کا لقب ملا ہے یہ ایسے ہی تو نہیں مل گیا. آپ علیہ السلام کی گواہی دی ہے کہ آپ علیہ السلام سچ بول رہے ہیں. بہرکیف یہ اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی ہے, بیت اللہ سے اٹھایا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا, چھت کو پھاڑا گیا, چھت پھٹی, 2 فرشتے آئے میرے پاس آئے, آ کر کے انہوں نے مجھے اٹھایا, بیت اللہ کی طرف لے کر کے جایا گیا. مجھے وہاں جا کر کے میرے سینے کو چاک کیا گیا. سینے کو چاک کرنے کے بعد میرے دل کو نکالا گیا. دل کو نکالا, اس کے بعد اس کو ایک تشت کے اندر تھار کے اندر رکھ کر کے اس کو زمزم سے دھویا گیا. پھر ایمان اور حکمت اس میں بھر دی گئی. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے. صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو نکال کر کے زمزم سے دھو کر کے دوبارہ وہیں رکھ کر کے یہ بائی پاس ہوئے نا. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو دیکھا. یہ بھی بڑی کمال آنکھیں ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے تو کائنات کے امام کے سینے کو دیکھا ہے, جنہوں نے دیکھا ہے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو دیکھا ہے. سیدنا انس وہی ہیں, کیا کہتے ہیں میں نے 10 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ تو نے کیوں نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کہا, اف تک نہیں کہا. وہی انس رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا وہ سلائی جو ہوئی تھی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی, میں نے خود دیکھا ہے. بہرکیف وہاں سے پھر آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف لے کر کے جانا تھا. سواری وہاں پاس کھڑی ہے, براق نام ہے. جب آپ علیہ السلام آئے اس کی طرف, اس نے ہلنا شروع کیا, بھٹکنا شروع کیا. کیا کہا جبریل علیہ السلام نے, واہ کیا عظمت ہے جبریل, کمال کے جملے ہیں. وہ جملے بولنے کی دیر تھی. کیا کہا ماذا کی بکا قطو اکرم من محمد. اور آپ سن لے یہ تو بڑے کمال ہستی ہیں. ماذا کی بکا قطو, تجھ پہ بڑے بڑے انبیاء نے سواری کی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت والا آج تک تیرے اوپر کوئی بھی سوار نہیں ہوا. سب سے زیادہ مقام والے, سب سے زیادہ عزت والے, سب سے مکرم, آج سے پہلے کبھی تجھ پہ سوار نہیں ہوئے. سب سے زیادہ جو مکرم ہستی ہیں وہ آج تجھ پہ سوار ہو رہی ہیں. جو براق ہل رہی تھی نا اس نے ہلنا بند کیا. حدیث کے الفاظ ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو پسینے سے شرابور ہوا, میں اس کے اوپر سوار ہوا. اس کی پتہ کتنی, ایک قدم وہاں تلک جاتا ہے جہاں آخری حد جو ہے وہ نظر کی ہوتی ہے, وہاں قدم ہے ایک. مسجد اقصی پہنچے, علیہ السلام نے فرمایا میں نے جا کر کے اس گھونٹی کے ساتھ جہاں پہلے انبیاء جا کر کے سواریاں باندھا کرتے تھے میں نے بھی وہاں باندھی. اب بات ہے نا پروٹوکول کیسا دیا ہے, رب نے سبھی انبیاء کو جمع کیا ہے بیت المقدس میں. سبھی انبیاء کو رب تو کر سکتا ہے نا, رب تو اس بات پہ قادر ہے. بعض نے لکھا ہے کہ وہ روحیں تھیں انبیاء علیہ السلام کی, جو بھی ہو کائنات کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے جو پروٹوکول دیا ہے, پیغمبر آ رہے ہیں, سارے انبیاء موجود ہیں, جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. اب امامت کے لیے کون جائے گا؟ مسجد سب سے پاک ترین جگہ ہے, سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے, اور جو مسجد میں سب سے بہترین جگہ وہ امامت کا مصلی ہے. وہاں جو کھڑا ہونے والا ہے اس جیسا کوئی نہیں. یہ امام الانبیاء کا لقب ایسے ہی تو نہیں ملا میرے پیغمبر کو, میرے نبی کو. جو رب نے عظمتیں دی ہیں, جو رفتیں دی ہیں, جو بلندیاں دی ہیں, جو شان ہے میرے نبی کی وہ کسی اور کی نہیں. جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, میرے پیغمبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا. آج آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, آپ ہی امامت کروائیں گے. میرے نبی نے 2 رکعتیں پڑھائیں, سبھی انبیاء نے پیچھے پڑھی. آپ علیہ السلام نکلے, آپ علیہ السلام کو
دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کو پسند کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے آپ نے فطرت کو چنا ہے، اگر آپ شراب کو چن لیتے تو آپ کی ساری امت یہ گمراہ ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس میں ہی یہ سارے احوال بیان کیے ہیں، پھر وہاں سے پھر سیڑھی کے ذریعے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ یہ تو اسراء تھا، اب معراج ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ میرے پیغمبر گئے ہیں، پہلے آسمان پر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا آگے سے دربار نے، من انت، آپ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے انا جبریل، میں جبریل ہوں، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دربار نے پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے یا وہ خود آئے ہیں؟ فرمایا کائنات کے رب نے آرڈر کیا ہے، میں ان کو رب کے آرڈر کے حکم کے مطابق ہی لے کر کے آ رہا ہوں۔ رب نے حکم دیا ہے، میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر، یہاں یہ بات ذہن رکھیں، عموماً ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا یا اپنے گھر میں جاتے ہیں تو جا کر کے دروازے پہ دستک دینے کے بعد، نوک کرنے کے بعد وہ آگے سے پوچھتے ہیں تو ہم آگے سے میں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس بات سے، اور یہاں بھی یہ ادب کی بات، جبریل علیہ السلام نے کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں اور مجھے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ تو کسی کے گھر میں جائیں تو جا کر کے اپنا نام ہی بتلانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کیا اس شخص پہ جس نے آ کر کے کہا تھا انا میں ہوں، اپنا انا نہیں، آپ کون ہے اپنا نام بتلائیں۔ پھر داخل ہوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے، جا کر کے دیکھا کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے۔ اب بابا ہے نا تو باپ کی آپ کو پتہ ہے جب بیٹے کی کوئی خوشی والی خبر ملتی ہے نا تو باپ کو مزید اس کا قد اونچا ہوتا ہے، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ جب دیکھا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا آدم علیہ السلام نے جا کر کے دیکھا، کہا یہ آدم ہے، آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کہیے، السلام علیکم کہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سلام کہنے لگے، مرحبا بابن صالح، میرے بیٹے کو، نیک بیٹے کو خوش آمدید، مرحبا۔ آدم علیہ السلام دائیں طرف بھی اولاد ہے، بائیں طرف بھی اولاد ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے یہ ساری ان کی اولاد ہے، دائیں طرف والے جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے مسکرا پڑتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ جہنمی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، رو دیتے ہیں۔ احوال باتیں ہونے کے بعد دوسرے آسمان کی طرف گئے، جا کر کے پھر وہی معاملہ ہے، دربان پوچھ رہے کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد ہے، بلایا گیا ہے، رب نے آرڈر کیا ہے۔ داخل ہوئے، جا کر کے دیکھا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، دونوں ہی اس دوسرے آسمان میں ہیں۔ جا کر کے تعارف ہوا، سلام کہا یہ تو عیسیٰ ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کہیے۔ مرحبا بابن صالح، مرحبا کہا، بالاخی صالح، نیک بھائی کہا، خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان کی طرف گئے، یوسف علیہ السلام ہے، ان کو بھی جا کر کے سلام کہا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے رب نے دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، دنیا کا آدھا حسن انسانیت کا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور اس حسن کو کمپلیٹ آ کر کے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سب سے حسین، سب سے خوبصورت وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعارف ہونے کے بعد چوتھے آسمان کی طرف سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہا یہ ادریس ہیں، ان سے سلام کہیے، ان سے ملاقات کیجئے۔ انہوں نے بھی بھائی کہا، نیک بھائی کہا، اور صالح بھائی کہنے کے بعد مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان کی طرف سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہے، انہوں نے بھی کہا مرحبا، خوش آمدید، پیارے بھائی کو، نیک بیٹ بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چھٹے آسمان کی طرف گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی،
کہا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کہی۔ اچھا ہر آسمان پہ جو کامن بات ہے نا، ہر آسمان پہ جو جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو کہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ ان کو سلام کہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آنے والا آئے نا تو اس کا حق بنتا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہوں، جو پہلے موجود ہوں، ان کو سلام کہا جائے۔ اور یہ شریعت کا ایک اصول ہے، یہ ادب ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا والمار علی القائد، جو گزرنے والا ہے، جو آنے والا ہے، وہ بیٹھے پر سلام کہے۔ ہم اس والے سے جو ہے وہ سستی کا شکار ہو، اپنے دلوں سے نفرتیں کدورتیں نکال کر کے سلام دیا کریں۔ سلام اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں ہیں، محبتیں ہوں گی، ایمان آئے گا تو رب جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ سلامتی کے حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، نیک بھائی کہا، خوش آمدید کہا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ نوجوان، یہ غلام، یہ لڑکا، یعنی آپ علیہ السلام کے حوالے سے الفاظ ہیں، غلام کے حوالے سے، یعنی یہ نوجوان یہ آیا تو میرے بعد ہے، لیکن اس کی امت مجھ سے بھی زیادہ جنت، میری امت سے زیادہ جنت کے اندر جائے گی، اور سب سے پہلے یہ جنت کے اندر جائے گی۔ میں رشک کرتے ہوئے میں رو پڑا۔ انبیاء کے اندر حسد ہو جاتا، فوراً ہی بتلایا آپ روئے کیوں؟ کہاں یہ آئے تو سب سے آخر پہ ہیں، لیکن ان کی امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئی، میں اس وجہ سے رو دیا ہوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساتویں آسمان کی طرف گئے، جا کر کے دیکھا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا تھا نا، نیک بیٹے، وہی کلمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ میں محمد کو دیکھ لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یعنی میں اپنے بابا جیسا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوں۔ تعارف ہونے کے بعد، خوش آمدید کہنے کے بعد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میرا جا کے سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں جا کر کے کہنا کہ تمہارے لیے اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، یہ بڑی سرسبز و شاداب ہے، لیکن یہ چٹیل میدان ہے، یہ چٹیل میدان ہے، اور اس میں اگر درخت لگانا چاہتے ہیں، کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، تو کاشتکاری کرنے کے لیے یہاں محنت کرتے ہیں نا، درخت لینے کے لیے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جہاں لگانا ہے وہاں بھی عموماً جو ہے اس پہ خرچہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ جنت میں درخت لگانے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتے رہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا درخت نہیں ہے، اللہ کی قسم، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت ایسا اتنا بڑا ہے، آپ نے جو سبحان اللہ کہا ہے، ایک درخت جنت کے اندر لگ گیا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ 100 سال تک تیز گھڑ سوار بندہ گھوڑا دوڑاتا رہے 100 سال، اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت کا ایک درخت ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے جو کہا ہو سبحان اللہ، آپ کے نام کا رب نے وہاں درخت لگایا ہو، اور 100 سال تک آپ گھوڑا دوڑاتے رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب وہ درخت اتنا بڑا ہے، اور جس کی زمین کے اندر وہ درخت لگا ہوا ہے وہ کسی اور کو ملے گی، وہ ملے گی بھی اسے، وہ ساری زمین میں رب اس بندے کو دے گا جس کے حصے کے وہ درخت لگے۔ پڑھا کریں، رب کی تسبیح و تحمید پاکی بیان کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتے رہا کریں۔ جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتویں آسمان سے اوپر جو ہے وہ میرے سامنے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور دنیا کے اندر اللہ کا جو گھر ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ، یہاں انسان طواف کرتے ہیں، انسان۔ بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا جس طرح دنیا میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، آسمانوں پہ یہ بیت المعمور ہے، اور آپ ان فرشتوں کو جو دیکھ رہے ہیں نا، جو فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دن میں 70,000 فرشتہ یہاں آتا ہے جو طواف کرتا ہے۔
70,000 فرشتہ، جب سے رب نے زمین بنائی ہے، زمین و آسمان ہے، جب سے یہ گھر ہے رب کا، تب سے لے کے آج تک اور پھر قیامت تک 70,000 فرشتہ روزانہ یہاں آ کر کے طواف کرتا ہے۔ جو ایک بار آ جائے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ آپ اندازہ کریں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے تو رکوع کر رہا ہے، قیام ہے تو قیام میں کھڑے ہیں، رب کی تسبیح و تحمید وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور تعداد اتنی ہے قیامت تک ایک دفعہ ہی صرف باری آتی ہے، دوسری دفعہ اس کی باری نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ نے سدرۃ المنتہا، وہاں تلک آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا تلک گئے ہیں۔ اسی کا نقشہ اپنے قرآن میں کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ سدرۃ المنتہا تلک آپ علیہ السلام گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا میرے سامنے جب ظاہر کیا گیا، میں نے اس کے پھل دیکھے، اس کے پھل دیکھے۔ سدرہ ویسے بیری کو کہتے ہیں، تو اس کے میں نے پھلوں کو دیکھا، وہ مقام ہجر کے مٹکوں، بڑے بڑے جو مٹکے ہیں ان جیسے اس کے پھل ہیں، اور جو اس کے پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اس کے پتے ہیں۔ اور وہاں سے 4 نہریں رب نے وہاں سے جاری کی ہیں، اور دو ساحل ہیں اور 2 جو ہے وہ کشیدہ ہیں۔ وہ نہریں اللہ رب العالمین نے وہاں سے جو جنت کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں، وہ نہریں بھی وہیں سے آتی ہیں۔ یہاں تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اس سے اوپر ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ وہ جو قریب ہونے کا ذکر ہے وہ جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو یہ کہتا ہے نا رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن رب سبھی کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی آنکھ رب کو نہیں پا سکتی، رب سبھی کو پا سکتا ہے، رب سبھی کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اپنے نبی کی شان کو بیان کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس کو سمجھ کر کے ویسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔